بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 251 سورۃ انبیاء آیت نمبر 94۔ باب التوحید و رسالت کا اختتام ہوا، یعنی یہاں تک توحید و رسالت کا بیان تھا، اور یہ مسئلہ بیان ہوا کہ تذکیر الغافلین بالزجرات پہلے حصے کے اندر، اور دوسرے میں تذکیر الغافلین بواقعات الانبیاء۔ یہ تیسرا باب ہے، آخر میں اس میں تخفیف اور زجر کا ذکر ہے، قیامت کی تخفیفات، قیامت کا دن کا تذکرہ ہے کہ ایک دن آ رہا ہے جس میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ غافلو، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن میں ایمان کام آئے گا، ایمان نہ ہوگا تو کچھ عمل بھی کام نہیں دے گا، اور اسی طرح نیک اعمال صالحہ ہوں اور عقیدہ ٹھیک ہو تو اس دن حفاظت اور بچاؤ ہوگا، ورنہ کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ اور وہاں پھر اگر دنیا میں عقیدہ اور عمل نہ رہا تو وہاں بڑا افسوس کیا جائے گا، لیکن وہاں افسوس پھر کام نہ آئے گا۔ اور پھر غافل کہیں گے قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہ افسوس کریں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم نے تو غفلت کی، بلکہ زیادہ اس سے بڑھ کر کہیں گے بل کننا ظالمین، ہم تو بڑے ظالم تھے۔ لیکن یہ حسرت، یہ افسوس وہاں قیامت میں فائدہ نہ دے گی، اور اب دنیا کے اندر ہے یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، کہ انسان اس دن سمجھے گا لیکن اس کو سمجھ وہاں فائدہ نہ دے گی۔ تو اس کا تذکرہ ابھی حاصل خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ابتدائی صورت کے اندر اور صورت کا جو اکثر حصہ گزرا ہے اس میں یہ بات ذکر کی کہ غافلوں کو بیدار کیا جا رہا ہے، مختلف اس کے طریقے گزرے جو آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر ہوئے، اور اب یہاں کہا کہ اس سے حاصل قیامت میں عذاب آئے گا، اور قیامت میں بھی تم افسوس کرو گے اس غفلت کے اوپر۔ یہ جو دنیا میں غفلت رہی ہے اور دین سے، توحید سے دور رہے، انبیاء کی اتباع سے دور رہے اور غیروں کو پکارتے رہے، تو یہ حسرت اور افسوس قیامت کے دن تمہیں فائدہ نہ دے گی، اور یہاں دنیا کے اندر نیک اعمال اور عقیدہ ہوگا تو یہی مفید ہوگا۔ فمن یعمل، پس جو شخص عمل کرتا ہے من الصالحات، نیک اعمال، وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، فلا کفران لسعیہ، تو ناشکری ناقدری نہ کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش اور اس کے عمل کی، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور یقیناً ہم اس کے اس عمل کو کاتبون، لکھنے والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نیک عمل جو ہے نا وہ مفید نہیں ہے جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے وَهُوَ مُؤْمِن کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف عقیدہ اور اعمال نہ ہو، انسان عمل نہ کرے تو اس کا بھی کچھ اثر نہیں، اس کا بھی حفاظت نہیں ہے، گناہ اور سزا اس کو ملے گی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دو باتیں ذکر کی ہے، فمن یعمل، جو عمل کرتا ہے من الصالحات، نیک، وہو مومن، اور شرط یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، وہ مومن ہو، فلا کفران، یا کفران کا معنی ناشکری اور ناقدری کے ہے، اور لسعیہ کا معنی ہے اس کی کوشش اور اس کا عمل، تو فلا کفران لسعیہ کا معنی ہے اس کے اعمال کی ناقدری اور ناشکری نہ کی جائے گی، معنی اس کے ہر عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، وہ چاہے چھوٹا عمل ہے چاہے بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر ثواب اور اجر عطا کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور صرف یہ نہیں کہ کوئی آدمی عمل کرے تو وہ کہ میرے عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں نے لکھا ہوا ہے، اور ہم نے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، کیونکہ اللہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن وہ فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں، تو اس لیے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم ہی اس عمل کو لکھنے والے ہیں، مانا تیرے اعمال ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خوف اور یہ ڈر دل میں نہ رکھ کہ میرے اعمال کا پتہ ہی نہ ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہاں سے بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ وَحَرَامٌ، ہم نے مقرر کیا ہے اور واجب قرار دیا ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، گاؤں کے اوپر، یعنی گاؤں والوں کے اوپر، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، أَنَّهُمْ، یہ بات کہ لا يرجعون، کہ وہ واپس دنیا کی طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی جب ایک انسان مر جاتا ہے اور ایک قوم اور ایک بستی تباہ اور برباد ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی انسان دنیا سے چلے جاتا ہے
تو اللہ کہتا ہے میں نے فرض کیا اور یہ واجب ہے، حرام بمانا وجوب کے اور حرام بمانا تقدیر کے ہے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ، کہ ہم نے واجب قرار دیا ہے اور ہم نے مقرر اور مقدر قرار دیا ہے علی قریۃ گاؤں والوں پر اہلکنا جن کو ہم ہلاک کرتے ہیں، انہم لا یرجعون یہ بات کہ وہ واپس نہیں آئیں گے الی الدنیا دنیا کی طرف۔ آیت کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ حرام کا معنی تو منع کرنے کے، جیسے کہ کوئی چیز حرام ہے، مثلا یہ کھانا حرام ہے یا سود حرام ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب ترجمہ آیت کا تو یہ ہے کہ وہ حرامن ہم نے حرام کیا علی قریۃ ایک گاؤں والوں کے اوپر اہلکنا جن کو ہم ہلاک کرتے ہیں، انہم لا یرجعون یہ نفی کے ساتھ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی واپس نہ آنا حرام ہے، تو نہ آنا حرام ہے تو آنا پھر ضروری ہو گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے آیت کا کہ دنیا کی طرف آنا ضروری ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کی طرف نہ آنا نہیں آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرام بمعنی قدرناک ہے اور وجوب کے معنی میں ہے، واجب قرار دیا ہے، ضروری ہے کہ جس کو ہم ہلاک کرتے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ابن کثیر کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔ یا یہاں پر یہ معنی ہے کہ یہ لفظ لا زائدہ ہے، تو حرام اپنے معنی میں ہے، یعنی ہم نے حرام کیا ہے جس گاؤں کو ہم ہلاک کرتے ہیں انہم یرجعون کہ یہ واپس آئیں گے ہماری طرف، یعنی واپس دنیا کی طرف آنا حرام ہے، معنی نہیں آئیں گے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی انسان دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی روح مراد ہے یا اس کا جسم مراد ہے؟ تو اگر جسم مراد ہے تو پھر تو معنی ٹھیک نہیں، کیونکہ جسم تو ہم سے چلا نہیں گیا، جسم تو یہاں ہمارے پاس ہے، ادھر انسان دنیا کے اندر پڑا رہتا ہے، یا قبر میں ہوتا ہے یا کسی جگہ میں آگ میں جل جاتا ہے یا سمندر میں یا کسی جگہ میں پڑا رہتا ہے، وہ تو یہاں دنیا کے اندر ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں مراد روح ہے، کہ یہ روح جو بدن سے نکل کر چلی گئی یہ دوبارہ دنیا میں اس بدن کی طرف واپس نہیں آئیں گی۔ تو غنیۃ الطالبین میں شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مراد روح ہے اور روح واپس نہیں آتی، اور تفسیر روح المعانی اور اسی غنیہ کے اندر یہ مسلک عقیدہ شیعہ کا بعض عقیدہ ہے، بعض شیعوں میں بعض فرقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے، یعنی روح کی واپسی کا عقیدہ یہ روافض میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو باقی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ روح جب چلی جاتی ہے تو وہ واپس بدن میں نہیں آتی، ہاں وہ قیامت کے دن دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدن کو اٹھائیں گے تو روح کو واپس اسی میں ڈالیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 31، اس کے اندر ذکر ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے تو انہم الیہم لا یرجعون وہ ان کی طرف واپس نہیں آتے۔ اس آیت کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے اور چلے جاتا ہے تو یہ روح واپس بدن کی طرف نہیں لوٹتی، البتہ اس کا بدن کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے بقدر ما تعلم و تلذذ، جس سے تنعیم اور تعذیب ہوتی رہتی ہے، روح بالکل جسد کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے اور گھر میں آتی ہے اور اس میں حلوے ڈالے جاتے ہیں، یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں۔ یا حرام بمانا ناممکن کے ہے، اور ناممکن ہے اس گاؤں کے اوپر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ انہم لا یرجعون کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی واپس نہ آنا دوبارہ یہ ناممکن ہے۔ یا انہم لا یرجعون کا معنی لا یرجعون الی اللہ، وہ اللہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے، حتیٰ اس وقت جائیں گے اذا فتحت، یعنی یہ واپسی اس وقت دنیا میں نہیں ہو سکتی، اللہ کے پاس نہیں ہو سکتی، حتیٰ یہ وقت ذکر کیا یہاں تک اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، یہ دو قومیں ہیں جس کا تذکرہ سورہ کاف کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ وہم من کل حدب، اور وہ ہر بلند جگہ سے ینسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی دوڑیں گے۔ حدب کہتے ہیں زمین کے اندر جو بلند جگہ اور ڈھیری ہو، ٹیلا سا ہو، اور اوپر جیسے پہاڑی علاقہ ہے بلند جگہ ہیں۔ اور ینسلون نسل کہتے ہیں تیزی کے ساتھ دوڑنے کو، نسل ینسلو بمانا تیزی کے ساتھ دوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج جو ہے نا من کل حدب، ہر بلند مقام سے، جیسے تیز ہوا اور جیسے جہاز کے ذریعے انسان جہازوں کے ذریعے سے اوپر سے آتے ہیں، تو روس اور چائنا اور مطلب یہ کہ اتا ترک ہو گئے، منگولیا ہو گیا، اور یہ جو وحشی قبائل ہے انہی کی طرف سے یہی لوگ جو ہے نا اس طرف دوڑیں گے اور سب بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس وقت پھر روح جو ہے نا قیامت قائم ہوگی اور یہ روح بدن میں ڈالی جائے گی۔
وقترب الوعد، یہ قیامت کی گویا کہ علامت کا ذکر ہے، اور قریب آ جائے گا الوعد الحق، وہ سچا وعدہ، مراد اس سے قیامت ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بس اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیران ہوں گی، یا شاخصۃ معنی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار الذین آنکھیں ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اس وقت یہ کافر لوگ حق کا بکر رہ جائیں گے اور حیران ہو جائیں گے، اور دیکھیں گے قیامت آ گئی جس کا ہم انکار کرتے تھے اور جس پہ ہم غافل تھے اور جس سے ہمارا یقین نہیں تھا کہ یہ قائم ہوگی۔ یقولون، یہ کہیں گے، یہاں یقول مقدر ہے، یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم تو غفلت میں تھے اس قیامت سے۔ یہی وہ صورت کے دعوے کی طرف اشارہ ہے کہ معنی اس وقت تو بڑے افسوس کریں گے کہ ہم غافل تھے، ہم قیامت سے غافل ہے اور ہم حساب کتاب سے غافل تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ صرف غفلت ہی نہیں کی بلکہ ہم ظالم تھے، معنی شرک کیا، گناہ کیا، کفر کیا، نبی کے خلاف بولتے رہے اور نبی کی اتباع سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور وہ چیزیں جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا، جن درختوں کو، جن قبر کو، جن شخصوں کو تم من دون اللہ کے سوا، حسب جہنم، وہ جہنم کے ایندھن ہے، یعنی تم کو بھی آگ میں جلایا جائے گا اور تمہارے معبودوں کو بھی آگ میں جلایا جائے، اس لیے کہ یہ ان کو تاکہ تکلیف ہو اور ان کو یہ ذلیل کرنے کے لیے کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی جل گئے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انتم لہا واردون، تم سب اس جہنم کے اندر واردون مانا داخل ہونے والے ہو، تم بھی جاؤ گے اور تمہارے معبود بھی جائیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے الہٰ ہمیں بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جب جہنم میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ نہیں بچا سکتے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ ان کے الہٰ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، معنی یہ ان کے حاجت روا ہوتا ہے، یا ان کی الہٰ کا معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ ان کی حاجت کو پورا کرتے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، تو ما وردوہا، وہ جہنم میں نہ جاتے، کیونکہ وہ جب ان سے تکلیف دور کرتے تو اپنے آپ سے کیوں نہیں کر سکتے، اور جب وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو پھر وہ جہنم میں کیوں جاتے ہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ اس میں ذلیل ہو جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان لوگوں کے لیے اس جہنم میں زفیر چیخ ہوگی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور یہ اس میں کسی بات کو سن نہیں سکیں گے، سن اس لیے نہیں سکیں گے کہ بہت چیخ اور پکار اور شور ہوگا جس میں کوئی آواز سنیں گے نہیں۔ زفیر کا مطلب اندر کی طرف سانس لے کر باہر جب نکالا جاتا ہے اور اس میں ایک آہ اور افسوس کیا جاتا ہے تو وہ مراد ہے۔